بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 440 میں نماز خوف کی انواع اور اقسام بیان کی جائیں گی۔ نماز خوف کے احکام زیر بحث ہیں۔ نماز خوف کی انواع اور اقسام بیان ہوں گی۔ نماز خوف کے قصر ہونے میں جماعت کی شرط پر بھی بحث کی جائے گی۔ متعلقہ ادلہ اور ان کا نقد و نظر بھی ذکر ہوگا اور عبارت کی توضیح اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَجَمَاعَةً إِجْمَاعًا وَفُرَادًا عَلَى الْأَشْهَرِ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ وَإِسْتِنَادُ مُشْتَرِطِهَا إِلَى فِعْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ لَهَا جَمَاعَةً لَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ فَيَبْقَى مَا دَلَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ سَالِمًا۔ نماز خوف نماز مسافر کی طرح قصر پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعتی نمازیں 2 رکعتی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چاہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تب بھی قصر پڑھی جائے گی، یا پھر فرادہ پڑھی جائے تب بھی اسے قصر پڑھا جائے گا۔ جماعتاً اجماعاً یعنی جب جماعت کے ساتھ نماز خوف کو پڑھا جائے تو قصر ہوتی ہے۔ اس پر اجماع اور اتفاق تمام فقہاء امامیہ کا موجود ہے۔ اور جب فرادہ پڑھی جائے تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ زیادہ جو مشہور قول ہے کہ تب بھی یہ قصر ہو جاتی ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اگر فرادہ پڑھی جائے تو پھر اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ اس کو فرادہ کی صورت میں بھی قصر پڑھنے کے قائل ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ نص اور روایت جس سے نماز خوف کا قصر ہونا ثابت ہوتا ہے وہ بطور مطلق اس کے قصر ہونے کو بیان کرتی ہے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے چاہے فرادہ پڑھی جائے۔ تو گویا ان کی نظریے کی دلیل نص اور روایت کا اطلاق ہے، وسیع معنی ہے جو جماعت اور فرادہ دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ اور جو علماء جماعت کو شرط قرار دیتے ہیں نماز خوف کے قصر ہونے کے لیے تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خوف کو جماعت کے ساتھ پڑھا تھا اور قصر پڑھا تھا۔ اس وجہ سے یہ نماز خوف تب قصر ہوگی جب جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل اور آپ کا جو طریقہ کار ہے سنت ہے وہ موجود ہے۔ تو شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ نبی اکرم کے فعل سے استدلال کرنا اور نبی اکرم کے فعل کو سامنے رکھنا یہ دلالت نہیں کرتا کہ جماعت نماز خوف میں شرط ہوتی ہے، بلکہ نبی اکرم نے اس کو اس طرح انجام دیا تھا، اس وقت اس طرح کی موقعیت اور موضوعیت اور شرائط ایسی تھیں، ورنہ نماز خوف نماز مسافر کی طرح قصر ہوتی ہے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں چاہے فرادہ پڑھیں۔ تو نبی اکرم کا فعل اس روایت کے اطلاق کی تقیید نہیں کرتا اور اس کے معنی کو محدود نہیں کرتا۔ جماعتاً دراصل یہ منسوب ہے چونکہ اس کا عبارت میں سابقہ عبارتوں کے ساتھ ربط ہے۔ یہاں فرمایا تھا ہی مقصورۃ سفرا وحضرا، یعنی یہ قصر پڑھی جاتی ہے چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو۔
اور اسی طرح فرماتے ہیں جماعتن و فرادا، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے چاہے فرادا پڑھی جائے۔ اجماعاً جو ہے یہ فقہا کے اجماع اور اتفاق کو دلیل کے طور پر بیان کرنا چاہتے ہیں، اور فرادا کی صورت میں علی الاشہر مشہور تر قول یہ ہے کہ اسے قاصری پڑھا جائے گا لاطلاق النص سے، چونکہ نص اور روایت جو دلیل ہے نماز خوف کے قاصر ہونے کی وہ مطلق ہے۔ مطلق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں جماعت کی شرط ہوتی تو پھر اس کو بیان کیا جاتا، جب بیان نہیں کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا اسے جماعت کو مد نظر نہیں قرار دیتے اور شرط قرار نہیں دیتے، چونکہ مقدمات حکمت موجود ہوتے ہیں اور مولا حکیم اگر اس کو وہ شرط منظور ہوتی تو ضرور اس کو بیان کرتے۔ وَإِسْتِنَادُ مُشْتَرِطِهَا إِلَى فِعْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جو لوگ نماز خوف کے قاصر ہونے میں شرط لگاتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ہوگی تو قاصر پڑھی جائے گی، تو ان کا استناد کرنا اور دلیل دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کی طرف، فعل النبی لہا کہ آپ نے نماز خوف کو جماعت کے ساتھ پڑھا تھا، جماعتن فعل یعنی انجام دیا تھا نماز خوف کو جماعت کی صورت میں، لا يدل علی الشرطیت، تو یہ دلیل پیش کرنا دلیل نہیں بنتا شرط ہونے پر، جماعت کے نماز خوف میں جماعت شرط ہونے کی دلیل نہیں بنتا، بلکہ نبی اکرم کے پاس جو حالات تھے اور جو شرائط تھیں اس کی روشنی میں آپ نے اسے جماعت کے ساتھ انجام دیا ہے۔ فَيَبْقَى مَا دَلَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ سَالِمًا، پس جو دلیلیں اطلاق پر دلالت کرتی ہیں وہ صحیح و سالم باقی بچ جائیں گی، اور وہ جو اطلاق ہے روایت کا وہ باقی رہے گا، چاہے اسے جماعت کی صورت میں پڑھیں چاہے اسے فرادہ پڑھیں، یہ نماز خوف قصر پڑھی جائے گی۔ وَهِيَ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ تَبْلُغُ الْعَشْرَةَ، اور نماز خوف کی بہت سی انواع و اقسام ہوتی ہیں جو 10 تک پہنچتی ہیں۔ اشہرها ذات صلاۃ ذات الرقاع، ان 10 انواع نماز خوف کی جو ہیں ان میں سے مشہور تر نماز ذات رقاع ہے۔ فَلِذَا لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهَا، اس لیے شہید اول نے ذات رقاع کے علاوہ کوئی اور قسم ذکر نہیں کی، وَلَهَا شُرُوطٌ، اور اس کی بھی شرائط ہوتی ہیں۔ تو نماز خوف پڑھنے کے لیے بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے مشہور جو ہے نماز ذات رقاع ہے کہ مصنف اسی کو یہاں پہ ذکر کریں گے کہ لشکر کے 2 حصے کیے جاتے ہیں اور امام جماعت ایک کے ساتھ 1 رکعت پڑھتا ہے اور دوسرے گروہ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھتا ہے، اور اس کی شرائط بھی ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے گا۔ تو نماز ذات رقاع کے علاوہ کون سی اس کی انواع و اقسام ہیں؟ 2 قسمیں نماز خوف کی نماز ذات رقاع کے علاوہ بھی مشہور ہیں، نماز باطن نخل اور نماز عصفان۔ نماز باطن نخل اس صورت میں پڑھی جاتی ہے کہ دشمن جب پشت پہ ہو، امام لشکر کو 2 حصے کرے گا اور ایک بار نماز جو ہے ایک دستے کے ساتھ پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا، اور دوسری بار دوسرے گروہ کے ساتھ نماز پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا۔ تو دوسرے گروہ کے لیے وہ دوسری نماز جو ہے واجب شمار ہوگی، امام جماعت کے لیے وہ مستحب شمار ہوگی۔ یہ نماز باطن نخل ہے۔ اور نماز عصفان کیا ہوتی ہے؟ امام لشکر کو 2 صف بنائے گا اور سب جو ہیں اس کی اقتداء کریں گے، اور دونوں گروہ رکوع کی حد تک امام جماعت کے ساتھ بھی جائیں گے،
جب امام جماعت سجدے میں جائے تو پہلی صف جو ہے اس کے ساتھ سجدے میں جائے گی اور دوسری صف سجدے میں نہیں جائے گی بلکہ کھڑے ہو کر محافظت کرے گی اور دشمنوں کے مقابلہ کرے گی۔ اور جب امام دوسری رکعت میں جائے تو دوسری صف سجدے میں چلی جائے اور پہلی صف جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ جب امام جماعت رکوع میں جائے تو دونوں صفیں جو ہے نا رکوع میں اس کے ساتھ جائیں، اور جب وہ سجدے میں جائے تو پہلی صف اس کے ساتھ سجدے میں جائے اور دوسری صف اس دشمن کا مقابلہ کرے۔ اور جب پہلی صف تشہد پڑھ لے تو دوسری صف سجدے میں چلی جائے اور تشہد کے بعد دونوں صفیں جو ہے وہ سلام پھیر دے۔ تو یہ نماز عثمان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک نماز خوف کے بارے میں جماعت اور کیا ہے فرادہ بھی اس کو قصر پڑھنا چاہیے، تو شیخ طوسی علیہ رحمہ مبسوط میں اور ابن ادریس ہلی اپنی سرائر میں نماز خوف کو قصر پڑھنے کے لیے جماعت کی شرط قرار دیتے ہیں جب وطن میں پڑھی جائے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جماعت کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو اس کا اشکال شہید ثانی نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم کا اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا نماز خوف میں جماعت شرط ہونے پر دلالت نہیں کرتا، چونکہ آیت اور روایات جو ہیں ان کا ظاہر وہ مطلق ہے، تو اگر اس میں وہ چیز شرط ہوتی تو اس کو بیان کیا جاتا۔ نماز خوف کی انواع و اقسام جو بیان کی جاتی ہیں، تو نماز خوف اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کے 3 طریقے ہیں، نماز ذات رقاع ہے، نماز عثمان ہے اور نماز باطن داخل ہے، کہ جن کو ہم نے بھی بیان کر دیا ہے۔ اور جب شدید خوف ہو اور دونوں صفیں جو ہے وہ جنگ میں مصروف ہوں تو اسے نماز مطاردہ اور نماز شدت خوف کہا جاتا ہے۔ تو یا اس میں رکوع اور سجود کے لیے اشارے کیے جاتے ہیں، جب قرات ممکن ہو تو ساتھ قرات کر لی جاتی ہے، یا پھر قرات کے بدلے بھی تسبیح کر لی جاتی ہے، اور رکوع اور سجود کے لیے جو اشارے ہیں وہ بھی ساقط ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں نماز ذات رقاع کی، وہ بھی 3 قسم کی ہیں، کہ جب یہ نماز ذات رقاع پڑھی جائے گی جب مسلمانوں کے لشکر کو 2 قسموں میں تقسیم کرنا ممکن ہو، ایک گروہ حفاظت کرے اور دوسرا گروہ نماز پڑھے۔ اور اس کی دلیل بھی واضح ہے کہ جب 2 گروہوں میں تقسیم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ان کے لیے جماعت جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت اگر نماز پڑھتے ہیں تو حفاظت اور مقابلہ جو ہوتا ہے اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اور 2 گروہ میں تقسیم کرنا یہ شرط نہیں ہے کہ وہ برابر برابر ان کو تقسیم کرے، بلکہ اگر ایک گروہ میں زیادہ ہوں اور دوسرے میں کم ہوں تو بھی ممکن ہے، جیسا کہ شہدائے کربلا کی سیرت میں ملتا ہے کہ انہوں نے نماز ظہر کے وقت امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مولا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو آپ نے ان کو جماعت کرائی، اور زیادہ تر جو اصحاب تھے وہ جماعت میں شریک تھے، اور کچھ جو تھے وہ امام کے سامنے یا حفاظت میں مصروف تھے، اور وہ اپنے سینے پہ تیر کھا رہے تھے اور دشمن کی طرف سے جو وار ہو رہے تھے ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور اس طرح
شہدائے کربلا نے بہترین نمونہ پیش کیا، اور اسلام کی جو احکام ہیں ان کو زندہ کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔